تاریخ میں ایک ایسے وقت کا تصور کریں جب زمین پانی اگل رہی تھی، آسمان کے دروازے کھل گئے تھے اور بڑے بڑے پہاڑ بھی موجوں کے نیچے غرق ہو گئے۔ انسانیت ختم ہونے کے دہانے پر تھی، لیکن اس شدید افراتفری کے بیچ اللہ کے ایک نبی بھی موجود تھے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ یہ ایمان، صبر اور ایک ایسے عظیم طوفان کی داستان ہے جو رہتی دنیا تک ایک سبق بن گئیں۔ تو چلیں اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے دنیا کیسی تھی، ان کا 950 سالہ مشن کیسا رہا، وہ نجات کی کشتی کیسے بنی، پھر وہ عظیم سیلاب کیسے آیا، اور آخر میں انسانیت کا ایک نیا آغاز کیسے ہوا۔ تو سب سے پہلا سوال، حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا کا حال کیا تھا؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک اللہ کو ماننے والے لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے؟ حضرت نوح علیہ السلام، جن کے نام کا مطلب ہی ہے بہت زیادہ رونے والا، وہ اپنی قوم کے انکار پر دن رات روتے تھے۔ انہیں آدم ثانی یعنی دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ طوفان کے بعد پوری انسانیت کی نسل انہی سے آگے بڑھی تھی۔ تو یہ جو گمراہی تھی نا، یہ اچانک نہیں آئی، نہیں، شیطان نے بڑا سوچا سمجھا منصوبہ بنایا۔ اس نے لوگوں کو بہکانے کے لیے قدم بقدم کام کیا۔ پہلے کہا گیا کہ اپنے نیک بزرگوں کو یاد رکھو، پھر ان کی قبروں پر نشانیاں بنا دی گئیں، اس کے بعد ان کی تصویریں بننے لگیں، پھر مجسمے، اور آخرکار وہی مجسمے خدا بن گئے اور لوگ انہی کی پوجا کرنے لگے۔ اب بات کرتے ہیں انسانی تاریخ کی شاید سب سے لمبی اور صبر آزما تبلیغی مہم کی۔ یہ استقامت اور ثابت قدمی کی ایک ایسی مثال ہے جو کہیں نہیں ملتی۔ 950 سال، ذرا اس مدت کا تصور کو کریں۔ ایک نبی جو نسلوں تک دن رات کھلے عام اور چھپ کر ہر ممکن طریقے سے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلاتا رہا۔ یہ صبر کی، برداشت کی انتہا تھی۔ لیکن اتنی صدیوں پر پھیلی جدوجہد کا نتیجہ کیا نکلا؟ صرف تقریباً 80 یا 82 لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت واقعی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے تو اپنے دلوں پر خود تالے لگا لیے تھے۔ جب ہر دلیل، ہر کوشش ناکام ہو گئی اور انکار اپنی حد کو پہنچ گیا، تو صدیوں کے صبر کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے لبوں سے وہ دعا نکلی جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اے میرے رب، ان کافروں میں سے زمین پر کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔ اس دعا کے بعد اللہ کا حکم آیا، ایک کشتی بنانے کا حکم، ایک ایسی کشتی جو ایمان والوں کے لیے تو نجات تھی، لیکن مذاق اڑانے والوں کے لیے عذاب کی نشانی بننے والی تھی۔ اور یہ کوئی معمولی تعمیر نہیں تھی۔ روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے ساگوان کے درخت لگائے، 100 سال تک ان کی دیکھ بھال کی، اور جب وہ مضبوط اور بڑے درخت بن گئے تب جا کر ان کی لکڑی سے اس عظیم و شان کشتی کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس کشتی کا ڈیزائن بھی اللہ کی طرف سے تھا، 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نچلی منزل جنگلی جانوروں، کیڑے مکوڑوں اور پرندوں کے لیے تھی۔ بیچ والی منزل پالتو جانوروں جیسے گائے بکریوں کے لیے، اور سب سے اوپر والی منزل پر حضرت نوح علیہ السلام، ان کا خاندان اور باقی ایمان والے سوار تھے۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جب اللہ کا عذاب نازل ہوا، ایک ایسا طوفان جس نے زمین پر موجود ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے حکم سے کشتی میں ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا سوار کیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس اپنی بیویوں کے ساتھ، اور وہ تقریباً 82 ایمان والے بھی سوار ہوئے۔ لیکن اس نجات کے لمحے میں ایک نبی کے لیے ایک بہت بڑا ذاتی صدمہ بھی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی بیوی وہلا اور ایک بیٹا کنعان، دونوں نے آخری لمحے تک ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ اچھا، کشتی کے اس سفر میں کچھ بڑے حیران کن واقعات بھی ہوئے جو ہمیں دھوکے، رحمت اور انسانی کمزوریوں کے بارے میں بہت گہرے سبق سکھاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ایک گدھا کشتی پر چڑھنے میں ہچکچا رہا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے غصے میں، بے دھیانی میں ایک ایسا جملہ کہہ دیا جس نے ایک بن بلائے مہمان کو اندر بلا لیا۔ ان کی زبان سے نکلا، اے شیطان اندر آ جا۔ بس یہ کہنا تھا کہ شیطان اسی وقت گدھے کی دم سے چمٹ کر کشتی میں داخل ہو گیا۔ کشتی کے اندر جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ کیا استعمال کرتا ہے، تو اس نے 2 چیزوں کا بتایا۔ ایک حسد، جس نے خود اسے برباد کیا جب اس نے آدم سے حسد کیا، اور دوسرا حرص،
یعنی لالچ، جو انسان کو خواہشات کے ایک ایسے گہرے گڑھے میں گرا دیتی ہے جہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب طوفان تھم گیا اور پانی اتر گیا تو انسانیت کے لیے ایک بالکل نئے باب کا آغاز ہوا، اور اس واقعے کی یاد آج بھی دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے۔ کشتی کوہ جودھی نامی پہاڑ پر جا کر رکی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک پاک صاف نئی زمین پر اترے۔ انہی سے انسانیت کی نسل دوبارہ آگے بڑھی، اور اسی لیے تو انہیں آدم ثانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی اس کشتی کی تلاش جاری ہے۔ 2010 میں ایک چینی ترک ٹیم نے ترکی کے کوہ ارارات پر اس کے آثار ملنے کا دعویٰ کیا۔ ان کے مطابق وہ جگہ 3 منزلہ ڈھانچے جیسی ہے، لیکن دوسری طرف بہت سے سائنسدان اس دعوے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لکڑی کے نمونے اتنے پرانے نہیں لگتے، اور کبھی کبھی چٹانیں قدرتی طور پر بھی کشتی جیسی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ تو ایمان اور تباہی کی یہ لازوال داستان آج کے دور کے لیے اپنے اندر کیا سبق رکھتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے اور اس کے سبق کبھی پرانے نہیں ہوتے۔